الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي ففرج بي إلى السماء الدنيا
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک ہے او ذات جس نے اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ معراج اس دی تاریخ دا کوئی تعین نہیں ہے، خطباء حضرات رجب دے مہینے دے اندر ہی اس واقعے دا تذکرہ کرتے نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا پرچار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی تھوڑے ذکر نو بلند کر دیتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی بلندی، آپ دی عظمت، آپ دا مقام کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ نو آسمانہ تے بلا کے آسمانہ دے اتے بھی تذکرے فرما دیتے، زمین دے اتے ہی فرما دیتے، اور دس دتا گیا اگر مخلوقات کے اندر کوئی عظیم شخصیت ہے اللہ تو بعد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت۔ اس واقعے دے اندر بہت سارے معاملات پیش آئے۔ اس واقعے دے اندر نمازاں نو فرض کیتا گیا، سورہ بقرہ دیاں آیاتاں او تحفے دے اندر ملیاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مکے دے اندر سی، میرے گھر دی چھت نو پھاڑیا گیا، فنظر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام دا نزول ہویا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے نے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے، انہوں نے کی کیتا، مینو پکڑیا، ففرج صدری، میرے سینے نو چاک کر دیتا، میرے سینے نو پھاڑ دیتا، آپریشن کرنا شروع کر دیتا، میرے سینے نو میرے دل نو نکالیا، بماء زمزم، اینو زمزم دے پانی دے نال دھوتا گیا۔
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੋ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕਮਤ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹਕਮਤ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹਕਮਤ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੰਮਾ ਅਖਜ਼ਾ ਬਿਯਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیج دیتا۔ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے سی، آرام فرما رہے سی۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ میں آپ نو جگاواں کس طرح، آپ دی نیند اندر خلل آ جائے گا، آپ نو تکلیف ہوئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، سوچ رہے نے ہن میں کی کراں، اگر جگاواں گا تو تکلیف ہوئے گی۔ انبیاء علیہم السلام دے دل جاگیا کرتے نے، صرف اکھاں ہی سوندیاں نے، دل ہمیشہ جاگیا کرتا ہے۔ خواب دے اندر انبیاء علیہم السلام نو جو کچھ دکھایا جائے، دسیا جائے، وہ وہی ہویا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام سو رہے نے، جبرائیل علیہ السلام کھڑے نے۔ کسی اہل دل نے بڑا نقشہ کھچیا، اللہ والو جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی میرے محبوب نو جا کے تو ساڈی الفتاں دا آ کے تو مل پا جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا، لمحہ بر تاخیر نہ ہوئے، جلدی چلا جا۔ اسی بڑے بے تاب اپنے محبوب دے نال گلاں کرن واسطے، اپنے محبوب دا دیدار کرن واسطے، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ آج جبریل نے دیکھیا وچ حجرے، آج جبریل نے دیکھیا وچ حجرے، آ حضور آرام فرما رہے نے۔ پیراں ول کھولو جبریل علیہ السلام سونا، پیراں ول کھولو جبریل سونا، چل پیراں پراں دی مار جگا رہے نے۔ پیراں ول کھڑے ہو گئے، اپنے پراں دے نال ہوا دینی شروع کر دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں جگاواں گا، آپ نو تکلیف ہوئے گی، آپ پریشان ہون گے۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے پیراں دی طرف، اور اپنے پراں دی چل دینا شروع کر دیتی، پکھا چلانا شروع کر دیتا کہ آپ علیہ السلام خود ہی جاگن گے۔ پیراں ول کھولو جبریل سونا، چل پراں دی مار جگا رہے نے۔ ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔ آپ علیہ السلام نو جگایا بڑے احسن انداز دے نال، بڑے ادب دے نال، پھر آپ نو براق پہ بٹھایا، آپ نو سفر کروایا، سفر کروایا گیا، 7 آسمانہ دی سیر کروائی گئی، انبیاء علیہم السلام دے نال ملاقات کیتی گئی، مسجد اقصی دے اندر تمام انبیاء نو اکٹھیا کر کے جماعت کروائی گئی۔ لیکن اس سفر معراج اے دے اندروں سانو سبق بھی ملتا ہے، سبق بھی ملتا ہے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت سفر کر کے واپس آئے نا، آپ نے آ کے دسیا کہ مینوں رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی گئی۔ قریشیہ نے، مشرکین نے انہوں مذاق بنا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گئے کہ ابوبکر ذرا دسنا، ایک بندہ ہوئے، ایک انسان ہوئے، ساڈے اتھے کہہ رہے نے نور من نور اللہ، اوتھے جھگڑا مشرکین دا، اوتھے جڑے وچ رہن والے انہاں جھگڑا انسان دا، کہ انسان کیوں ہے ایدے نال فرشتہ کیوں نہیں؟ ساڈے کہہ رہے نے نور من نور اللہ۔ ابوبکر دے کول آ گئے، آ کے کہہ رہے نے ابوبکر جی ذرا دسیو، کوئی ایسا انسان بھی ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جیڑا رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو آسماناں دی سیر کر کے بھی واپس آ جائے؟ ابوبکر کہہ رہے نے ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ کہنے لگے تیرا یار کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے کہ میں رات دے حصے دے اندر سفر کیتا مسجد اقصی تو پھر آسماناں دی سیراں کیتیاں۔ جس وقت انہوں نے ابوبکر دے سامنے آپ دا نام لیا، ابوبکر فوراً بول اٹھے، اگر محمد رسول اللہ کہہ رہے نے، میرا محبوب کہہ رہا، پھر یہ اندر جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گئے نے، انہوں نے سیر کیتی ہے، انہوں نے واقعی سیر کیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دیتی کہ آج تو بعد ابوبکر صدیق ہوئے گا، ابوبکر صدیق ہوئے گا، لقب عطا کر دیتا گیا۔ سوال پوچھن لگ پے کہ سفر کیتا، سیر کیتی، مسجد اقصی اندر گئے، ذرا دسو نا مسجد اقصی دیا کھڑکیاں کنیاں سی، دروازے کنے سی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہندے نے مینوں زندگی دی شاید انی کوئی تکلیف ہوئی ہوئی جنہی انہوں نے سوال دے نال ہوئی کہ میں کچھ لمحے اندر کھڑکیاں دروازے کس طرح گن سکتا سی؟ اسی بادشاہ مسجد چل جائیے یا فیصل مسجد سیر واسطے، کیونکہ مسجد سیر واسطے بنائی گئی نا، اتنے چل جائیے 10 منٹ دیکھنا، دیکھ کے مڑیا نا، کون یاد کرے گا اتنے کنے فنوس لگے سی، کنیاں لائٹاں لگیاں سی، کنیاں شیشے سی؟ نہیں، ناممکن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے انہاں دے سوال تو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے کہ جس وقت میں پریشان ہویا کہ انہوں نے کس طرح دے سوال کر لیا، اللہ رب العزت نے مسجد اقصی دا نقشہ سارا کھچ کے میرے سامنے لگا دیتا کہ جو پوچھ دے جان گے دس دے جائیو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو پوچھ دے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گن گن کے دس دے گئے۔ اس واقعے تو، اس سوال تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ جس نو اللہ چاہے گا اس نو ہدایت ملے گی، جس نو اللہ نہیں چاہے گا اس نو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ابو طالب سکا چچا ہے، ایمان تو محروم ہو کے اس دنیا تو چلا گیا، ابو جہل مخالفت کرتا رہا، مشرک ہو کے مر گیا۔ ادھر حمزہ تے عباس رضی اللہ عنہما صحابی بن کے شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، انہاں دے مقام الگ نے۔ جس نو اللہ چاہے گا اس نو ہدایت ملے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہہ دیتا اگر میرا محبوب کہہ رہا پھر سچ ہی سچ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے نے جس وقت میں سفر واسطے آسمانہ دی طرف جا رہا سی، رستے دے اندر ایک قوم دکھائی گئی، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس
یخمشون وجوہہم وصدورہم، میں سفر کردا جا رہا سی، آسمان کی طرف چڑھدا جا رہا سی، رستے دے اندر ایک قوم دکھائی گئی، انہاں دے بڑے بڑے لوہے دے ناخن، انہاں دے ناخن انہاں دے لوہے دے بنائے گئے، وہ اپنے سینیاں نو، وہ اپنے چہریاں نو نوچ رہے سی، چاہ کر رہے سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ریا نہ گیا کہ اپنے جسماں نو نوچی جا رہے نے، اپنے چہریاں نو نوچی جا رہے نے۔ اے جبریل، میں پوچھیا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل اے کون لوگ نے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اے او لوگ نے جڑے لوگاں دا گوشت کھایا کردے سی، جڑے اپنے جسماں نو نوچ رہے نے، اے او لوگ نے جڑے لوگاں دا گوشت کھایا کردے سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اے گناہ دا اتنا بڑا عذاب ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت نہ کرو، چغلیاں نہ کرو۔ جڑا چغلی کرے گا، جڑا غیبت کرے گا، گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا ہے۔ اس تو مراد ایک غیبت ہے، ایک چغلی ہے کہ ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، کہ او لوگ نے جڑے لوگاں دا گوشت کھایا کردے سی، لوگاں دی پٹھ پیچھے انہاں دی چغلیاں کردے سی۔ چغل خوراں دی سزا ہے۔ اللہ رب العزت انہاں نو لوہے دے ناخن لگا دیں گے، اے اپنے جسم نو نوچتے رہن گے، قیامت تک انہاں نو یہ عذاب ہوندا رہے۔ چغلیاں، غیبت، اس تو اسی بہت گھٹ بچے ہوئے ہیں، بہت گھٹ بچے ہوئے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جڑا اسی بغیر چگلی تو گزار لئیے، جتھے علیحدہ ہوئی نہیں چگلیاں ہوئی ہیں۔ ساڈے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانا ساڈے واسطے کوئی جرم نہیں۔ مرنے تو بعد اپنے جسم نو نوچنا ہے ساڈے واسطے کوئی لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ جتھے موقع مل جائے بس لتاں کٹنیاں کٹنیاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مینوں ایک قوم دکھائی گئی جڑے چغل خور، انہاں نو قیامت تک سزا دیتی جائے گی، اپنے ہی جسم نوچتے رہن گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نے مینوں ایک اور قوم دکھائی، ایسی قوم جڑے کینچیاں دے نال اپنے ہونٹاں نو کٹ رہے ہون گے، لوہے دیاں کینچیاں دے نال اپنے جباڑیاں نو، اپنے ہونٹاں نو کٹن گے، کٹ رہے سی، قیامت تک کٹ دے رہن گے۔ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل اے کون نے؟ من ہؤلاء یا جبریل، اے کون لوگ نے جڑے اپنے ہتھاں دے نال اپنے ہونٹاں نو، اپنے جسم نو کٹ رہے نے؟
کینچیاں انہاں دے ہتھاں دے اندر ہون گیاں، وہ اپنے ہونٹاں نو اپنے جسم نو کٹ رہے ہون گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ اے کون لوگ نے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطباء امتک، اے تھوڑی امت دے خطیب ہون گے، تھوڑی امت دے خطیب نے۔ خطیب کی کرے بیچارہ؟ وائز کی کرے؟ اگر سیدھی گل کرے گا تو مسجد ہی نکل جائے گا، اگر کھری گل دسے گا کلاس ہو جائے گی۔ کی کرے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تھوڑی امت دے خطیب لوگ نے۔ کی وجہ؟ الذین یقولون ما لا یفعلون، اے او خطیب نے جیڑے لوکاں نو دس دیندے نے خود کردے نہیں، خود عمل کردے نہیں، لوکاں نو رو رو کے واعظ و نصیحت کر کے چلے جاندے نے، آنسو بہا بہا کے چلے جاندے نے، داڑا مار مار کے رو رو کے لوگاں نو روا کے چلے جاندے نے، ما لا یفعلون، لیکن خود وہ تے عمل نہیں کردے ہون گے۔ رو کے تے روا کے یہ نصیحتاں نہیں ہویا کردیاں، یہ اثرات نہیں ہویا کردے جدوں تک عمل نہ ہوئے۔ بنا عمل تو کوئی چیز بھی اثر نہیں کیتا کردی۔ یہ وہ لوگ نے الذین یقولون ما لا یفعلون، جیڑے کہہ جاندے نے لیکن کر کے دکھاندے نہیں، کر کے دکھاندے نہیں۔ وَيَقْرَؤُونَ کتاب اللہ، اللہ دی کتاب نو پڑھدے نے، عمل کردے نہیں۔ پڑھدے نے کتاباں، عمل نہیں کرتے۔ یہ اندر او بھی مفتی نے جڑے ممبر تے چڑھتے نہیں لیکن علم رکھتے نے، علم رکھتے نے، دین دا پتہ ہے، قرآن دی آیت دا مفہوم دی سمجھ ہے، حدیث دا علم ہے، لیکن لوگاں کی طرف انگلیاں اٹھاندے نے، خود کردے نہیں، خود کردے نہیں۔ جڑے ممبر تے کھڑے نے وہ لوگاں نو واز کرن گے، خود عمل نہیں کرن گے، انہاں دی بھی یہی سزا ہوئے گی۔ جڑے ممبر تے چڑھ دے نہیں لیکن علم رکھ دے نے، علم رکھن دے باوجود عمل کر دے نہیں، لیکن جتھے میٹنگ ہوئے، جتھے چوک لگ جائے اوتھے مفتی بن کے دکھان گے، لیکن عمل ہوئے گا نہیں، وہ بھی ایسے سزا کے اندر ہوں۔ اکثر اہل حدیثاں زیادہ مفتی ہویا کرتے ہیں۔ مسئلہ پوچھے جاندہ امام کولوں، دسن والے پیچھے 8-10 کھڑے ہوندے، اوے تو میں دس دینا ادھا کر لو۔ امام دا ادب بھی نہیں، سلیقہ بھی نہیں، جس کو پوچھیا جائے اس نو چاہیے وہی جواب دے، باقی خاموشی نال سنن۔ ہاں جس وقت امام جواب دے دے، پھر اگر کوئی اندر ایسا مسئلہ ہے پھر دوبارہ سوال کیتا جائے، نہ کہ پوچھا امام نو جائے دسن والے ساری ہوں۔ جڑے دسن والے سارے نے عمل نہ کرنے بھی پھڑے جان گے۔ ادب دے تقاضے نے ملحوظ خط رکھنا چاہیے۔ عمل انتہائی ضروری ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
ایمان لے آئے، توبہ کر لئی، اپنی اصلاح کر لئی، عمل نیک کر لے، اے جنتی ہون گے۔ ایمان لے آئے، عمل صالح ہے نہیں، پھڑے جان گے۔ ایمان لے آئے، نال شرط لگا دیتے گئی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی نیک ہون گے، پھر جنتا ہون گیا۔ عمل نیک نہیں، صرف کلے اسلام دا فائدہ نہیں ہوئے گا، پھڑے جان گے، اپنی زندگی دیا سزاواں بھگت گئی، پھر جان گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے کہ مینوں سفر دے دوران 2 برتن پیش کیتے گئے، ایک دے اندر شراب، ایک دے اندر دودھ۔ میں دودھ نو پسند کیتا، میں فطرت نو پسند کیتا۔ جیڑیاں فطرت دی چیزاں نے انہاں نو پسند کرو، جیڑیاں فیشنی چیزاں نے انہاں نو چھڑ دیو۔ جیڑی فطرتی چیز ہے وہی کارآمد ہے، جیڑی فیشنی چیز ہے وہ کارآمد نہیں ہے۔ وہ فیشن 2 مہینے ہوئے گا، 6 مہینے ہوئے گا، پھر بدل جائے گا، لیکن جو فطرت ہے وہ بدلے گی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت نو پسند کیتا، دودھ نو پھڑیا۔ فرمایا اگر تسی شراب پھڑ لیندے تھوڑی ساری دی ساری امت گمراہ ہو جائے، اور جڑے نشے اندر لگے ہوئے نے سارے گمراہی طرف جا رہے۔ اور ماشاءاللہ ساڈے پنڈ دی بھی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹیکے، پڑیاں، پتہ نہیں کیڑے کیڑے عجیب و غریب نشے آ گئے، کر رہے نے، کنٹرول نہیں ہے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ساڈے پنڈ دی صورتحال بڑھتے جا رہے نے، کنٹرول نہیں ہے۔ جس وقت بندہ نشے دی حالت دے اندر ہوئے پھر اونوں تمیز نہیں رہندی کہ وہ کی کر رہا ہے۔ نشہ ملے نا پھر وہ جان ٹوٹتی ہے، پھر اپنے آپ چبانا شروع کر دیتا ہے، دندیاں وڑتا اپنے آپ کہ مینوں میرا حصہ مل جائے۔ فطرتی چیز ایک کارآمد ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو پسند کیتا، اختیار کیتا جائے۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ کا تذکرہ کیتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ جس وقت شریعت کا معاملہ آ جائے پھر اس کی تحقیق کرنی چاہیے ہے، چھان بین کر لینی چاہیے ہے۔ خطیب کچھ کہہ رہا ہے، واز کچھ دس رہا ہے، اس نو پرکھنا چاہیے ہے کہ شریعت ہے کہ نہیں، اسی عمل کر رہے ہیں، اس نو دیکھنا چاہیے شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جس طرح اسی دنیاوی معاملات کے اندر مشاورت کر رہے ہیں ایک دوسرے دے نال، جس وقت دین دا معاملہ آ جائے پھر بھی مشاورت کر لینی چاہیے۔ اگر مشاورت نہ کیتی، تحقیق نہ کیتی، ہو سکتا ہے گمراہی طرف چلے جائے۔ یہ دیکھنا کہ اکثریت عمل کر رہی ہے، کیا وہ سارے غلط نے؟ وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر تسی اکثریت کی پیروی کرتے چلے گئے پھر تسی اللہ دے رستے تو بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کثرت نہیں دیکھنی، بلکہ دیکھنا ہے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ واقعہ معراج یہ اندر ساڈے واسطے بڑے سبق نے، بڑیاں نصیحتاں نے۔ اگر اسی اس واقعے تو نصیحت حاصل کر لئیے
اسی اپنے اعمال درست کر سکتے. اعمال دی درستی اے انتہائی ضروری ہے. نیک اعمال مومن دی علامت ہے. اگر عمل نیک نہیں ہے، عمل برے نے، پھر سارے کہیں گے لے وڈا مسلمان. اسلام تے ہاتھ اٹھایا جائے گا، او دے ایمان تے انگلی اٹھائی جائے گی. اگر عمل بھی نیک ہون گے، مسلمان بھی ہوئے گا، پھر جنتاں دے حقدار بھی ہوں. پھر اللہ رب العزت دنیا تے بھی عزت عطا فرمان گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمان گے. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو واقعہ معراج تو سبق حاصل کر کے اپنی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کر کے اپنے اعمال درست کر کے قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ایک چھوٹی توجہ دلانی ہے. ترکی دے اندر جڑا زلزلہ آیا ہے اس سلسلے دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس انہاں واسطے رقم اکٹھی کر رہے نے تاکہ انہاں دی متاثرین دی امداد ہو سکے. جڑے احباب بھی اس چیز دا شوق ذوق رکھتے ہیں وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ لازم اس طرف توجہ کرن. میں موجود، حافظ عارف موجود، حافظ عبداللہ موجود. یہ ساڈے نال رابطہ کر لے یا حافظ عارف نال یا حافظ عبداللہ نال انہاں رابطہ کر کے جڑے کسی نے رقم پیسے جمع کروانے انہاں دے ہاتھ کروا دیتے جان. انشاءاللہ یہ پیسے اوتھے پہنچ جان گے بڑی صحیح سلامت صحیح طریقے دے نال. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ایک دوسرے نال ہمدردی کرن توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.